جہاں انہیں موقع ملتا ہے ان دہشت گردوں کو اچانک نمودار ہوتے ہیں، اسلحہ ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور پھر یہ ویڈیوز جو ہے وہ اس انداز سے وائرل کی جاتی ہے کہ دیکھیں جناب اس علاقے پر جو ہے وہ BLA کا قبضہ ہو چکا ہے۔ مقامی لوگ جو ہیں وہ TTP کے سامنے جو ہے وہ ان کے مقابل آ چکے ہیں اور باقاعدہ ان کے درمیان مقابلے بھی رپورٹ ہوئے ہیں کہ اسرائیل ان کو ملٹری ٹیکٹس اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے سپورٹ کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے انڈیا جو ہے ان کو اسلحہ بھی فراہم کر رہے ہیں اور پیسہ بھی فراہم کر رہے ہیں۔ فوراً جو ہے اپنا ریئیکشن جو ہے وہ شو کیا اور اس میں باقاعدہ بہت سارے دہشت گرد جو ہیں وہ مارے بھی گئے۔ السلام علیکم، میں محمد اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں ساؤتھ پنجاب ڈیجیٹل۔ ناظرین، بلوچستان جو کہ ہمیشہ سے حب الوطنی بہادری کی علامت بنا رہا ہے، لیکن اس ٹائم پہ ایک دفعہ پھر بدقسمتی سے بلوچستان دہشت گردی کی زد میں ہے۔ فتنۃ الہندوستان کی جانب سے ایک نجی بینک کو نشانہ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ چاغی میں یہ واقعہ کیسے پیش آتا ہے، اس کی کیا ڈیٹیل ہے؟ یہ صرف اور صرف ایک بینک کو نشانہ بنانے کی کوشش نہیں کی جاتی، بلکہ وہاں پر جو لوگ موجود تھے ان کی معیشت کو، ان کے روزگار کو، ان کے امن کو اور ان کی عام زندگی کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہ سارا واقعہ کیسے پیش آئے اس پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار خالد بیگ صاحب۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر بتائیے گا کہ چاغی میں یہ واقعہ کیسے پیش آیا ہے، نجی بینک کو نشانہ بنایا گیا، کیا صورتحال ہوئی، کیسے آئے یہ لوگ؟ دیکھیں اس وقت بلوچستان کے اندر وہ جو ہمارے دشمن ہیں وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ دنیا کو یہ بتایا جائے کہ بلوچستان میں اس وقت امن نام کی کوئی چیز نہیں۔ کبھی وہ پولیس والوں پر حملہ کرتے ہیں، کبھی ہمارے سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بناتے ہیں اور کبھی وہ سڑکوں پر چلتی ٹریفک کو روک کر وہاں لوٹ مار کرتے ہیں، آگ لگاتے ہیں اور وہ جو تفصیلات ہیں مطلب ہے کہ جو ان کے تجارتی قافلے ہیں ان کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو بنیادی طور پہ وہ دنیا کو یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ بلوچستان پر اس وقت پاکستان کی ریٹ نہیں، حالانکہ ایسا نہیں۔ پھر سوچنے کی بات یہ ہے کہ جس سطح کی اور جس لیول پہ وہ اس وقت دہشت گردی کر رہے ہیں، ان کے پاس جو اسلحہ ہے، کیا یہ جو ایک بھگوڑے ہیں جو وہاں پر پہاڑوں میں چھپے ہوئے ہیں، کیا وہ اس قابل ہیں کہ اتنے مربوط اور اتنے منظم انداز سے جو ہے وہ سیکیورٹی فورسز یا تھانوں پر اس طریقے سے حملہ آور ہو؟ یہ ایک ماننے والی بات ہی نہیں۔ اس میں اگر آپ کو یاد ہو یہ گزشتہ مئی میں، میرے خیال 24 مئی میں، جس وقت یہ ایک ہماری وہ جو کوئٹہ شٹل ٹرین تھی چمن پھاٹک پر جب اس کو نشانہ بنایا گیا تھا، تو اس کے بعد ایک لیری جانسن جو ہے یہ ڈیٹا ریسرچر ہیں اور CIA سے وہاں سے ریٹائر ہوئے ہیں، انہوں نے باقاعدہ جو ہے CNN پر بیٹھ کر کہا تھا کہ اس وقت پاکستان کے اندر یہ جو بلوچستان میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے مجید برگیڈ کے نام پہ یا BLA کے نام پہ، تو اس میں یہ نہ تو BLA کے یہ بھگوڑے جو ہیں اس قابل ہیں کہ وہ اس سطح پر کارروائیاں کر سکیں اور نہ ہی ان کے اندر اتنی استعداد ہے۔ ہاں، ان کو سپورٹ کر رہی ہیں 3 قوتیں۔ ایک تو اس نے اسرائیل کا نام دیا کہ اسرائیل ان کو ملٹری ٹیکٹس اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے سپورٹ کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے انڈیا جو ہے ان کو اسلحہ بھی فراہم کر رہے ہیں اور پیسہ بھی فراہم کر رہے ہیں، جبکہ افغان طالبان جو افغان حکومت ہے وہ ان کو جگہ فراہم کر رہی ہیں۔ مطلب یہ 3 قوتیں ہیں، یہ مل کے اس وقت پاکستان پر حملہ آور ہیں اور ہے بھی ایسے ہی۔ دیکھیں اس وقت جو ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ جس وقت دنیا بھی یہ ہمیں باور کرا رہی ہے، ہمیں سمجھا رہی ہے کہ یہ 3 ملک ہیں، انڈیا ہے، اسرائیل ہے اور افغانستان ہے، یہ آپ کی سلامتی کے در پہ ہیں۔ تو پھر ہمیں جو ہے دیکھنا یہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ کس طریقے سے بات چیت سے تو وہ سمجھنے والے ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اسرائیل کی پاکستان سے دشمنی وہ بھی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، انڈیا کی پاکستان سے دشمنی وہ بھی ہر ایک کو پتہ ہے کہ وہ روز اول سے ہی پاکستان کی سلامتی کے خلاف ہے۔ تو لیکن افغانستان کے لوگوں کی جتنی خدمت پاکستان نے کی ہے، اتنی تو افغانستان کے اندر خود ان کے اپنے عوام اور ان لوگوں نے وہاں پر ان کو یہ جتنے بھی طالبان ہیں ان کو اس طرح کی سہولتیں فراہم نہیں کی ہوں گی، لیکن وہ احسان فروش ثابت ہوئے اور ان کی اس احسان فراموشی کا نتیجہ ہے کہ اس وقت بلوچستان ہو گیا، KPK ہو گیا، وہاں پر جو بدنمنی ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ سر، فتنۃ الہندوستان کی جانب سے جب اس بینک کو نشانہ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، ہماری فورسز کی جانب سے اسے کیسے ناکام بنایا گیا اور کتنے دہشت گرد جو ہیں جہنم واصل ہوئے؟ صرف یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ انہوں نے کسی دور دراز کے علاقے میں، دیکھیں آپ کے پاس اتنی پاکستان کا ٹوٹل جو اتنا رقبہ ہے اس میں 47% رقبہ تو صرف بلوچستان کا ہے، اتنا بڑا وسیع جو ہے وہ ایک ہمارا صوبہ ہے، تو اس میں آبادی جو ہے وہ بہت ہی کم ہے۔ تو جہاں انہیں موقع ملتا ہے ان دہشت گردوں کو جو ہے وہ پھر لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں پھر ایک اور طریقہ کار ہے،
وہ یہ ہے کہ کسی بھی سڑک پر کھڑے ہو کر وہ بتہ وصول کرنا شروع کر دیتے ہیں، اچانک نمودار ہوتے ہیں، اسلحہ ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے، لوگوں کو ڈرا کر وہ پاکستان کے خلاف نعرہ بازی بھی لگاتے ہیں، نعرہ بازی کرتے ہیں، اور پھر یہ ویڈیوز جو ہے وہ اس انداز سے وائرل کی جاتی ہے کہ دیکھیں جناب اس علاقے پر جو ہے وہ BLA کا قبضہ ہو چکا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ اور یہی کچھ جو ہے جیسے آپ نے بتایا یہ بینک میں بھی یہی کچھ ہوا ہے، جیسے ہی سیکیورٹی فورسز کو پتہ لگا تو انہوں نے فوراً جو ہے اپنا ریئیکشن جو ہے وہ شو کیا، اور اس میں باقاعدہ بہت سارے دہشت گرد جو ہیں وہ مارے بھی گئے۔ اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ صرف یہی ایک چیز نہیں ہے، اور بتہ خوری جو ہے وہ اب صرف یہاں نہیں رہی، یہی BLA کے ایجنٹ اور TTP کے ایجنٹ جو ہے انہوں نے باقاعدہ ڈکیتیاں جو ہے ایون افغانستان کے اندر بھی شروع کر دی ہیں، وہاں پر بھی انہوں نے باقاعدہ بینکوں کو اور اس طرح کی لوٹ مار جو ہے شروع کر دی ہے۔ ہاں اس کی خبریں چونکہ باہر نہیں آتی، جب اس کی خبریں باہر نہیں آتی تو پھر صاف ظاہر ہے یہ بلوچستان کے حوالے سے اس طرح کی جو چھوٹی سی بھی خبر ہوتی ہے اس کو بہت بڑا چڑھا کر جو ہے دنیا کے سامنے اس لیے لایا جاتا ہے کہ پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا جو ہے اس کو مزید مربوط کیا جا سکے۔ سر فتنۃ الہندوستان ہو فتنۃ الخوارج جو ہم دیکھتے ہیں کہ انہیں بھارت سپورٹ کر رہا ہے، اسرائیل سپورٹ کر رہا ہے، را سپورٹ کر رہی ہے کہ انہیں فنڈنگ کا تو مسئلہ نہیں ہوتا، تو پھر یہ جو آ کے بینکوں میں ڈکیتیاں کرتے ہیں، بینک کو لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ پھر بلوچستان کی معیشت کو نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں؟ دونوں چیزیں ہیں، بلوچستان کی معیشت کو تو نقصان پہنچانا چاہ ہی رہے ہیں، خوف و اعراض بھی پھیلا رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ جو نچلی سطح پر جو آن گراؤنڈ دہشت گرد ہیں ان کو کتنا اقبال ملتا ہے، یہ دیکھنے کی بات ہے نا۔ جو انڈیا یا باہر سے جو انہیں فنڈنگ ہو رہی ہے وہ ہر دہشت گرد کو ڈائریکٹ تو کوئی اکاؤنٹ نہیں کھلا ہوا کہ چلے جی آپ کے اکاؤنٹ میں جو ہے یہ اپنے پیسے جمع کرا دیے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں پھر یہ ہے کہ نچلی سطح کے جو دہشت گرد ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ پھر اسی طریقے سے بینکوں سے لوٹ مار کرتے ہیں، لوگوں کو لوٹتے ہیں، سڑکیں بلاک کر کے جو راہگیر ہوتے ہیں گاڑیاں روک کر ان سے پیسے لوٹتے ہیں، پھر وہ اس سطح پر آ جاتے ہیں۔ تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بیسیکلی وہ اب جس مقصد کے لیے وہ دنیا کو باور کرا رہے ہیں کہ ہم جناب یہ ایک بلوچستان کی پسماندگی اور بلوچستان کی علیحدگی کے لیے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، تو وہ بیانیہ تو ان کا اس طرح کی صورتحال میں پوری دنیا کو بھی سمجھ آ گیا کہ بنیادی طور پر اب یہ ڈکیت ہیں، یہ جرائم پیشہ لوگ ہیں، اور انہوں نے جو اپنا بیانیہ جو ہے وہ استعمال کر رکھا ہے بلوچستان کی پسماندگی کے حوالے سے، ادروائز تو وہ اب جرائم پیشہ لوگ ہی ہیں جو اس میں شامل ہیں۔ سر آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کل بھی ایک امپورٹنٹ میٹنگ ہوتی ہے، اب آگے کیا ہونے جا رہا ہے؟ کیا ہم دوبارہ سے ہمیں ضرورت ہے اس ٹائم پہ کہ کوئی بڑا آپریشن کیا جائے کہ ان لوگوں کا مکمل طور پر خاتمہ کیا جائے جس طرح اس سے پہلے ادوار میں ہوا ہے؟ دیکھیں ضرورت تو اس بات کی ہے کہ وہاں پر ایک مکمل جو ہے ایک صحیح معنوں میں آپریشن جو ہے لانچ کیا جائے، وہ آپریشن جو ہے وہ دہشت گردوں کے خلاف ہو، یہ جو ملک دشمن عناصر ہیں ان کے خلاف ہو ایک، اور وہاں پھر ایک اور فیکٹر کو بھی ذہن میں رکھیں، اور وہ فیکٹر یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک یہ بھی المیہ ہے کہ جو اقتدار میں نہیں آ سکتے یا جو ہو سکتا ہے کچھ ایسے عناصر ہوں جو وزیر اعلیٰ بننا چاہتے ہو یا جن کو وزارتیں نہیں ملی، وہ منتخب تو ہوئے ہیں، ان کا روزگار کیا ہے موسٹلی آپ کے سامنے ہے وہاں پہ، اس میں اسمگلنگ بہت زیادہ ہے، اس میں تیل کی اسمگلنگ کا بھی بہت اس میں عنصر تھا، پھر اسی طریقے سے اور بہت سارے مسائل ہیں وہاں پر، پیسہ ان کے پاس بہت زیادہ ہے، تو پھر وہ بھی جو اس طرح کے دہشت گرد ہیں ان کے سہولت کار بن جاتے ہیں، بیسیکلی وہ پھر ایک بلیک میلنگ ہے، وہ ہمارا یہاں بہت سارے لوگ آلریڈی پنجاب میں بھی اور KPK میں بھی سندھ میں بھی یہی طریقہ کار ہے کہ اگر آپ کوئی بھی جماعت ہے کوئی بھی گروہ ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا حق بنتا ہے اقتدار میں کہ مجھے وزارت ملے یا وزارت اعلیٰ ملے، تو اگر نہیں ملتی تو پھر وہ اس طرح کے حربے بھی استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ وہیں بیٹھ کر سب کو ساتھ شامل کر کے ملک کی سلامتی اور بقا کے لیے جو ان سے بات چیت بھی کی جائے، اور مسائل کو صرف اس حد تک نہ دیکھا جائے کہ یہ دہشت گردی ہو رہی ہے، نہیں، وہاں اگر کچھ مقامی لوگوں کی اگر کوئی شکایات ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی کوئی داد رسی نہیں ہو رہی تو وہ جو ہے اس کا حل نکالنا چاہیے، اور وہیں بیٹھ کر یہ ساری چیزیں جو ہے بات چیت سے ہی ہو سکتی ہیں، اور ہر سطح کے ہر طرح کے لوگوں سے جو ہے وہ ملاقات جو ہے وہ ضروری ہے، مختلف مکتبہ فکر ہیں ان سے بات چیت کی جائے، ان کو بتایا جائے کہ بھئی یہ مسائل ہیں، اگر آپ کو کچھ آپ کی کچھ مشکلات ہیں تو بتائیے تاکہ ان کو جو ہے وہ دور کیا جا سکے۔ سر عام شہری جو ہے وہ کیا چاہتا ہے، وہ اس ٹائم پہ کہاں پہ کھڑا ہے؟ ان دہشت گردوں کے ساتھ موجود ہے، جو فورسز ہے ان کے ساتھ موجود ہے، ان کی پلس کیا ہے اس ٹائم پہ؟ دیکھیے اس وقت ایک نئی چیز سامنے آئی ہے، وہ یہ ہے کہ بلوچستان کے لوگ چاہے وہ دور دراز کے علاقوں میں بھی ہیں وہ اس دہشت گردی سے تنگ آ چکے ہیں، لیکن یہ ہے کہ لوگ بھی اشتعال میں آ چکے ہیں، اور یہ اگر یہ وزیرستان میں بھی دیکھ لیں یا قبائلی اضلاع جو KPK ہیں وہاں بھی ایسا ہو رہا ہے کہ اب مقامی لوگ جو ہیں وہ TTP کے سامنے جو ہے وہ ان کے مقابل آ چکے ہیں، اور باقاعدہ ان کے درمیان مقابلے بھی رپورٹ ہوئے ہیں،
اور وہ چاہتے ہیں کہ اب ان کو دہشت گردوں کو جو ہے نا اپنے علاقوں سے نکالا جائے، اور یہی صورتحال جو ہے وہ بلوچستان میں بھی آہستہ آہستہ لوگوں میں شعور آ رہا ہے کہ یہ ہمارے دشمن ہیں، یہ پاکستان کے دشمن نہیں ہیں، ہم بلوچوں کے دشمن ہیں، ہماری ترقی اور ہماری معیشت، ہمارے کاروبار، ہر چیز کے یہ دشمن ہیں، اور ہے بھی، اور حقیقت بھی یہی ہے، چونکہ وہ ڈکیتیوں پر اتر آئے ہیں نا، دیکھیں نا، دہشت گردی کے ساتھ ساتھ اب مقامی لوگوں کو بھی انہوں نے نقصان پہنچانا شروع کر دیے، تو یہ چیز جو ہے صاف رہے، لوگ کب تک برداشت کریں۔ خالد بیگ صاحب بہت شکریہ۔ جی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، آپ نے تمام تر تفصیلات جانی کہ یہ جو ڈاکو آئے تھے، یہ جو دہشت گرد آئے تھے، جو نام نہاد بلا وجہ بلوچستان کے خام خواہ خیر خواہ بنے ہوئے ہیں، تو یہ بیسیکلی ایک ڈکیٹ گروپ ہے جو ڈکیٹی کرتے ہیں، پیسے لوٹتے ہیں، عوام کو لوٹتے ہیں۔ ان کے لیے بلوچی، پنجابی، سندھی کوئی بھی نہیں، ان کے لیے صرف اور صرف آپ کی جیب میں پیسہ ہونا چاہیے، آپ ان کے ٹارگٹ پر ہیں، آپ ان کے نشانے پر ہیں۔ ہماری سیکیورٹی فورسز کی جانب سے اس سے پہلے بھی انٹیلیجنس بیس آپریشن جو ہے کیے جا رہے ہیں، آگے بھی کیے جا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو لوگ وہاں پر آئے تھے مکمل طور پر انہیں جہنم واصل کر دیا گیا ہے۔ یہ جب بھی آئیں گے انہیں اسی طرح جہنم واصل کیا جائے گا، کتے کی موت مارا جائے گا۔ اپنے میزبان محمد اکمل کو دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دوبارہ ملاقات ہوگی، اللہ کے بعد۔